سنو بھائی، آپ کو معلوم ہے یہ کس کا مکان ہے؟ اور یہ تبلیغی نے اپنا مکان بیچا زید کے ہاتھ۔ میں نے جار ہونے کی حیثیت سے اس پر شفقت کر، ٹھیک ہے، طلب مواصبت بھی کی، اشہاد بھی کیا، طلب خصومت بھی کیا۔ قاضی نے کہا زمین لو اور پیسے ادا کرو مشتری۔ میں مشتری کے پاس 10 روپے لے کے گیا کہ یہ لے لو مکان چھوڑو۔ اس نے کہا میں نے 10 لاکھ کی خریدی ہے۔ میں نے کہا تم نے 10 روپے کی خریدی۔ تو شفیع اور مشتری کا اختلاف ہوا مقدار ثمن میں۔ شفیع رقم کتنی بتاتا ہے؟ 10 روپے، اور مشتری بتاتا ہے 10 لاکھ روپے، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت کے اندر شفیع کی بات مانی جائے گی یا مشتری؟ تو کہتے ہیں کہ مشتری قسم اٹھا کر اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، میں 10 لاکھ روپے دے کر مکان کو لوں گا۔ تو کس کا قول معتبر ہوگا؟ لیکن قسم اٹھانے کی، اور کیوں؟ وجہ یہ کہ میں دعویٰ کرتا ہوں زید پر، کس چیز کا؟ کہ میں اس گھر کا مالک ہوں، قلیل کے مقابل میں یا کثیر کے مقابل میں؟ قلیل۔ تو میرا دعویٰ ملک دار پر ہے بمقابلت الاقل، اور اس دعویٰ سے یہ منکر ہے، اور قول کس کا معتبر ہوتا ہے؟ منکر کا، مع الحلف۔ لہذا یہ قسم اٹھائے گا کہ میں نے 10 لاکھ کی خریدی ہے، تو فیصلہ ہوگا مشتری کے قول کے مطابق، کیونکہ شفیع دعویٰ کرتا ہے مشتری کے اوپر کہ میں گھر کا مالک ہوں عند نقد اقل، 10 روپے کے بدلے، اور اس دعویٰ سے یہ کیا ہے؟ منکر۔ اور قول کس کا معتبر ہوتا ہے؟ منکر کا، لیکن حلف کے بعد۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ ہاں سنو، وَإِنِ اخْتَلَفَ الشَّفِيعُ وَالْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ، اگر اختلاف کری شفیع و مشتری ثمن میں، شفیع کم پیسے بتاتا ہے، مشتری زیادہ بتاتا ہے، فالقول قول المشتری، قول مشتری کا معتبر ہے 10 لاکھ کا، لأن شفیع یدعی، کیونکہ شفیع دعویٰ کرتا ہے استحقاق دار، کہ میں اس داری مبی کا حقدار ہوں، علیہ مشتری کے مقابلے میں، عند نقد الاقل، تھوڑے پیسوں کے بدلے میں، وَهُوَ يُنْكِرُ، اور مشتری انکار کرتا ہے، والقول قول المنکر مع یمینہ، اور قول منکر کا ہے ٹھیک ہے۔ اب کسی نے کہا کہ آپ نے مشتری کو قسم دے کر اس کے قول کے اعتبار کیا، تو شفیع کو بھی قسم دے، شفیع کو بھی، تو کہتے ہیں کہ قسم اٹھانا مدالے کا کام ہے، اور مدالے مشتری ہے، کیونکہ میں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں اس گھر کا مالک ہوں 10 روپے کے بدلے، تو میں مدعی ہوں، وہ کیا ہے؟ مدالے۔ اور مشتری مجھ پر دعویٰ نہیں کرتا کہ تم مکان لے لو 10 لاکھ کے بدلے، کیوں؟ اس لیے کہ مدالے وہ ہوتا ہے جس کے بھاگنے کا راستہ نہ ہو، اور میرے پاس بھاگنے کا راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ کہ میں شبہ نہیں کرتا، تو وہ دعویٰ مجھ پر کر سکتا ہے۔ مدعی و مدالے میں فرق یہ ہے کہ مدعی دعویٰ چھوڑ سکتا ہے، لیکن مدالے دعویٰ نہیں چھوڑ سکتا۔ اب ان سے میں جو مدعی ہوں یہ مدالے ہے، کیونکہ یہ بھاگ نہیں سکتا، اس نے زمین خریدی ہے، میرا شبہ اس پر لاگو ہے، لیکن یہ مجھ پر دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس صورت میں مدالے بنتا ہوں، اور مدالے وہ ہے جس کے پاس بھاگنے کا راستہ نہ ہو، اور شفیع کے پاس شفیع کے علاوہ بھاگنے کا راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ ہاں ترک شبہ، کہ میں شبہ کرتا نہیں۔
ولا يتحالفان، اور مشتری اور شفیع دونوں قسم نہیں اٹھائیں گے. لأن شفیع ان کا نا انہیں اس لیے شفیع اگرچہ دعویٰ کرتا ہے مشتری پر استحقاق دار کا، لیکن مشتری دعویٰ نہ کند بر شفیع شیئن لتخیرہ، چرا کی شفیع مخیر است بین ترک والاخذ، درمیان اس کے کہ وہ شبہ ترک کرے اور درمیان اس کے کہ وہ اخذ مکان کا بھی شبہ کرے. ٹھیک ہے، تو عقلاً شفیع پر قسم نہیں ہے. ہاں اگر قسم ہوتی تو نس کی وجہ سے، ولا نصحا ہونا، اور نس بھی نہیں ہے کہ شفیع کو قسم دے دے. نو فلا یتحالفان، دونوں قسمیں نہیں اٹھائیں گے، قسم صرف کون اٹھائے؟ ٹھیک ہے بس. اب آؤ، اگر میری اور مشتری کے درمیان اختلاف ہو جائے تو قسم کے معاملے میں کس کا قول معتبر ہے؟ وہ قسم اٹھا کر بازی لے جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر یہ کہے میں نے 10 لاکھ کی خریدی ہے اور 2 گواہ پیش کرتا ہے، اور میں کہتا ہوں تم نے 10 روپے کی خریدی ہے اور میں 2 گواہ پیش کرتا ہوں. اب جب گواہوں کا مقابلہ ہے تو گواہوں میں شفیع کی گواہ معتبر ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جب قسم کا مقابلہ تھا تو کس کو قسم دی جاتی؟ مشتری، اور اس کا قول معتبر تھا. لیکن اگر مشتری 10 لاکھ کا دعویٰ کرے اور اس پر بینہ پیش کرے، اور شفیع جو ہے 10 روپے کا دعویٰ کرے اور اس پر گواہ پیش کرے، اب تقابل شہود میں آیا. اس طرف شہود مشتری کے 10 لاکھ بتاتے ہیں، ادھر شہود شفیع کے 10 روپے بتاتے ہیں، تو کن شہود کا اعتبار ہے؟ شفیع کا. میں 10 روپے دے کر مکان اپناؤں گا. یہ معنی ہے ولو اقام البینہ، اگر شفیع مشتری بینہ قائم کرے، فالبینۃ للشفیع، تو بینہ شفیع کے ہیں، عند بابجی و محاکمات، طرفین کے نزدیک. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، اور قاضی صاحب کہتے ہیں البینۃ بینۃ المشتری، جس طرح قسم مشتری کا تھا صورت اول میں، تو بینہ بھی مشتری کا معتبر ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور کیوں؟ وجہ کہ میری بینہ ثمن قلیل ثابت کرتے ہیں یا کثیر، اور مشتری کی بینہ، اور جو بینہ کثیر رقم ثابت کرے ان کا قول معتبر ہے. لأنہا اکثر اثباتان، کیونکہ یہ اکثر اس بات ہے. اور جو گواہ زیادہ ثمن ثابت کرے ان کا قول معتبر ہے. اور زیادہ ثمن مشتری کی گواہ ثابت کرتے یا شفیع کی؟ تو مشتری کی گواہ معتبر ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ میں نے لیا سے کوتی خرید. کیا خرید؟ جب کوتی میں لا کر میں نے باندھی تو میں نے 2 پیسے جیب سے نکالے. اس نے کہا نہیں سمن تو 2000 ہے. میں نے کہا 2 پیسے ہیں. اب بائک 2000 قیمت بتاتا ہے اور مشتری 2 پیسے. کس کا قول معتبر؟ بینہ معتبر ہے بائی کی، کیونکہ وہ اکثر اس بات ہے نا. یہ معنی ہے فسارا بینہ مشتری کیسے ہیں؟ کبینہ دل بائی، جیسے بائی گواہ پیش کرے کہ 2000 کی بکی ہے کوٹھی، اور مشتری گواہ پیش کرے کہ 2 پیسے کی بکی ہے. کس کی گواہ معتبر ہے؟ کیونکہ وہ اکثر اس بات ہے. تو یہاں بھی مشتری کی گواہ معتبر ہے شفیع کے مقابل میں، کیونکہ وہ اکثر ہو. دوسری مثال والوکیل، لیا نے مجھے وکیل بنایا کہ مجھے ضرورت ہے کوتی خریدو، تو میں نے بازار سے کوتی خریدی، میں وکیل ہوں. میں نے کہا یہ کوتی لے لو 2000 روپے دے دو. موکل کہتے ہیں نہ تو نے 2 روپے کی خریدی ہے. اب وکیل بینہ پیش کرتا ہے کہ 2000 کی میں نے خریدی ہے، اور موکل پیش کرتا ہے گواہ کہ تم نے 2 روپے. کس کی گواہ معتبر ہے؟ وکیل کے، کیونکہ وہ اکثر ہو اس بات پر. تو یہاں بھی بینہ مشتری کے معتبر ہے شفیع کے مقابل میں، کیونکہ وہ اکثر اس بات ہے. یہ معنی ہے وہ وصارت بینۃ الوکیل. ٹھیک ہے. تیسری صورت لئی کا یہ کوتا
لئی کا یہ خر ہے، خر، ٹھیک ہے. ہندوستان اور پاکستان کی لڑائی ہو، ہندوستان والے ان کا خر لے کے دلی میں پہنچا دیا، تو یہ خر دشمن کے ہاتھ میں چلا گیا نہیں. اس کے بعد میں تاجر تھا، ہندوستان چلا گیا، میں نے مال خریدنا تھا تو منڈی میں نے یہ کھوتا بھی خریدا، تو میں مشتری خر کا ہوں من العدو. جب واپس آیا تو اس نے گواہ پیش کیے کہ تم نے 2 روپے کی خریدا ہے، 2 روپے لو، میرا کھوتا دے دو. میں نے بینہ پیش کی کہ میں نے 2000 کی خریدی ہے. تو یہاں اصل مالک کی بینہ معتبر ہے یا مشتری من العدو کا معتبر؟ کیونکہ وہ اکثر یہ مانا ہے وَسْوَارَكَ بَيِّنَةِ الْمُشْتَرِي مِنَ الْعَدُوِ. بات سمجھ میں آ جاتی. لہما طرفین نے کیا کہا تھا کہ اگر بینہ کا تقابل ہو جائے تو کس کی بینہ معتبر؟ شفیع کا. اور وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں. دلیل سے پہلے ایک مسئلہ سمجھو کہ اگر بائی مشتری کے ہاتھ ایک چیز 1 لاکھ کے فروخت کرے، 1 لاکھ کی، اور شفیع شفا کرے اور مالک کہے کہ میں 1 لاکھ کی بجائے 1 روپے لوں گا، تو شفیع پر کتنے؟ 1 روپے ہے. جو اسقاط ثمن کا مشتری سے ہو وہ اسقاط ثمن کا کس سے؟ بھائی. اب طرفین کہتے ہیں کہ اگر مشتری نے گواہ پیش کیے کہ مکان میں نے لیا ہے 10 لاکھ کا اور شفیع گواہ پیش کرے کہ مکان تم نے خریدا ہے 10 روپے کا، تو بینہ شفیع کے معتبر ہے. کیوں؟ ان میں تعارض نہیں. یہ کس کا مکان ہے؟ تبلیغی کا. اور یہ کون ہے؟ چرسی زید. تو تبلیغی نے چرسی سے 10 لاکھ روپے لیے، اور جب میں نے شبہ کر لیا تو میں بھی تبلیغی ہوں. اس نے کہا یار دوست ہے، ٹھیک ہے چلو آپ لے لو 10 روپے کا. تو گویا کہ اس نے 2 عقد کی ہیں، ایک عقد چرسی کے ساتھ اور دوسرا عقد تبلیغی کے ساتھ ہے. تو تبلیغی کے ساتھ تو عقد 10 روپے کا ہے، اس لیے وہ 10 روپے دے کر مکان کو اپنائے گا. گویا کہ تبلیغی نے مجھ سے 10 کے علاوہ پیسے ساقط کر لیے. بات سمجھ میں آ جاتی ہے. علماء طرفین کہتے ہیں لا تنافی بینہما، کوئی تضاد نہیں ہے شہودی مشتری اور شہودی شفیع میں. فیجعل کأن الموجود بیعان، یہ فرض کیا جائے گا کہ تبلیغی نے 2 عقد کیے ہیں، ایک 10 لاکھ کا زید کے ساتھ اور ایک 10 روپے کا. اولی شفیع ان یاخذ بایہما شاء، اور شفیع مخیر ہے کہ وہ جو رقم دینا چاہے، اور ظاہر ہے کہ وہ کم رقم دے گا. ٹھیک ہے. وہذا امام یوسف نے 3 مقیسن لے پیش کی: بینۃ البائع 1، بینۃ الوکیل 2، بینۃ تو کہتے یار آپ نے کہا کہ اگر بائی اور مشتری میں اختلاف ہو اور مشتری کے گواہ پیش کرے کہ میں نے 2 روپے کی لی ہے اور بائی کہے کہ میں نے 2 لاکھ کی بیچی ہے، بینہ پیش کرے، تو بینہ کس کے معتبر ہے؟ کہتے اس لیے کہ وہاں ایک مشتری اور ایک بائی، اور ایک بائی اور ایک مشتری میں ایک بیع ہے، اور ایک بیع کی ایک رقم ایک. اور بخلاف یہاں کے، یہاں ایک بائی ہے، 2 مشتری ہے، تبلیغی بائی ہے اور یہ مشتری ہے اور شفیع بھی مشتری ہے. تو اس بائی اور اس مشتری میں ایک عقد ہے، وہ 10 لاکھ کا ہے، اور اس بائی اور اس مشتری کے دوسرا عقد ہے، وہ کس کا ہے؟ تو بائی اور مشتری میں عقد ایک ہے، اور بائی اور شفیع میں عقد ایک ہے یا 2 عقد ہیں؟ ایک بائی نے عقد کی ہے زید کے ساتھ اور ایک بائی نے عقد کی ہے کس کے ساتھ؟ شفیع کے ساتھ. یہ مانا ہے بخلاف البائع مع المشتری، وہاں بائی کی بینہ معتبر ہے لأنه لا يتوالى بينهما عقدان، کیونکہ بائی و مشتری میں 2 عقد نہیں ہو سکتے الا بانفساخ الاول، جب تک اول فسخ نہ کرے. اگر ایک بائی ہو ایک مشتری ہو 10 لاکھ کا عقد کرے، اب 10 روپے کا کب عقد کرے گا کہ پہلی کیا کرے؟ فسخ کرے.
وہاں ہونا الفسخ لا يظہر، اور یہاں عقد اول کا فسخ ظاہر نہیں ہے فی حق الشفیع، فی کیوں وہاں نفس بیع فسخ تھا یا اضافت فسخ؟ اور وہ التخریج، یہی جواب ہے لبینۃ البائع وکیل۔ امام یوسف نے کیا کہا تھا کہ وکیل کہتے میں نے کوٹھی خریدا ہے 2000 کی اور لیے نے کہا تھا 2 روپے کی، تو بینہ کس کی معتبر ہے؟ مشتری کی۔ کیوں؟ وکیل کی، کیونکہ وکیل ایک ہے اور موکل ایک ہے، اور ایک وکیل ایک موکل میں ایک عقد ہوتا ہے، اور ایک عقد کا ایک ہی ثمن ہوتا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ دوسرا یہ کہ وکیل بمنزلہ بائع کے ہے اور موکل بمنزلہ مشتری، وہ پیسہ دیتا ہے اور کوٹھی خریدتا ہے، اور بائع اور مشتری میں جب اختلاف ہو تو کس کی بینہ معتبر ہے؟ مشتری کے، جو اور وکیل کے، وکیل اور موکل کے درمیان اگر اختلاف ہو تو بینہ وکیل کی جو ہے وہ معتبر ہے، کیونکہ وکیل بمنزلہ بائع کے ہے اور موکل بمنزلہ مشتری کے ہے، اور بینہ بائع کے معتبر ہے مشتری کے مقابل میں۔ خود کہتے ہیں لأنہ وکیل کل بائع ہے اور موکل کل مشتری ہے منہ وکیل سے۔ وکیف، یہ دوسرا جواب۔ امام یوسف نے کیا کہا تھا کہ وکیل نے گواہ پیش کی کہ 2 لاکھ کی خرید ہے اور موکل نے گواہ پیش کی تو وکیل کی گواہ معتبر ہے، کہتے یہ بات غلط ہے، موکل کی معتبر ہے۔ کیف وانہا ممنوعۃ، یہ مسئلہ ممنوع ہے، جیسی منقول امام محمد سے، امام محمد نے تصریح کی ہے کہ بینہ کس کی معتبر ہے؟ موکل کے، نہ کہ وکیل کے۔ 2 جواب۔ وَأَمَّا الْمُشْتَرِي مِنَ الْعَدْوِ، یہ امام یوسف رحمہ اللہ کا تیسرا مقیس نظر ہے۔ تیسرا کہ اس کا کھوتا تھا اور واجپئی جو ہے وہ جنگ میں لے گیا اور میں نے جا کر وہاں سے خریدا، تو میں مشتری من العدو ہوں، میں نے گواہ پیش کی کہ 2 لاکھ کی خرید ہے اور اصل مالک کہتے ہیں 2 روپے کی، ٹھیک ہے۔ امام یوسف نے کہا کہ کس کا قول معتبر ہے؟ مشتری من العدو، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں بالکل غلط ہے۔ امام محمد نے سیر کبیر میں لکھا ہے کہ قول مالک قدیم کا معتبر ہے۔ وہ کتنی قیمت بتا؟ 2 روپے۔ اور ارچ مشتری من العدو ہے، نقولنا ہم کہتے ہیں ذکر کے امام محمد نے اپنی کتاب سیر کبیر میں کہ ان البینۃ بینۃ المالک، بینہ مالک قدیم کا ہے۔ نفلنا، قولنا غلط ہے، نفلنا ہمیں حق ہے ان نمنع کہ ہم تمہاری مقیسن لے کے انکار کریں کہ مشتری من العدو کی گواہ معتبر نہیں ہے، بلکہ گواہ کس کے معتبر ہے؟ مالک قدیم کی۔ یہ فلانا ہے، قولنا غلط۔ وبعد التسلیم، اور چلو اگر میں مان لوں کہ کس کی گواہ معتبر ہے؟ مشتری من تو وہ مشتری من العدو ہندوستان میں تو مشتری تھا، مالک قدیم کے سامنے بائع ہے، کیا ہے؟ اور مالک قدیم کیا ہے؟ مشتری ہے، اور ایک بائع اور ایک مشتری میں ایک عقد ہوتا، اور ایک عقد کا ایک عوض ہے، اور بخلاف بائع اور شفیع کے وہاں ایک عقد ہے یا 2 عقد۔ اگر ہم تسلیم کریں کہ مشتری من العدو کی گواہ معتبر ہے، ہم کہتے لا یصح الثانی، عقد ثانی صحیح نہیں ہے، ہنالک مشتری من العدو اور مالک قدیم میں الا بفسخ الاول، اور اما ہونا ارچ شفیع کا معاملہ ہے بخلافہ، یہاں مشتری 2 ہے تو عقد 2 ہے تو عوضین 2 ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تبلیغی نے اس مکان 10 لاکھ کا دیا ہو اور مجھے 10 روپے کا دینا چاہتا۔ وَلِأَنَّ، یہ ہماری عقلی دلیل ہے۔ ہمارا کیا مذہب تھا کہ اگر مشتری بینہ پیش کریں کہ خرید 10 لاکھ کی ہے اور شفیع بینہ پیش کریں کہ 2 کی خرید ہے، تو کس کی بینہ معتبر ہے؟ کیوں؟ بینہ پیش ہوتے ہیں الزام علی الغیر کے لیے، الزام، اور مشتری کی بینہ مجھ پر 10 لاکھ کا الزام نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ مجھے شریعت نے اختیار دیا کہ شبہ تار کرو، تو وہ مجھ پر 10 لاکھ روپے لازم کر سکتا۔
اور میری بینہ اس کی ذمہ 2 روپے جو ہے وہ لندن کر سکتا ہے، وہ بھاگ نہیں سکتا. یہ مانا ہے. بولے ان بینۃ شفیع، بینہ شفیع کی ملزمۃ، وہ مشتری کے اوپر 10 لاکھ روپے لازم کرتا ہے، اور بینہ مشتری کا غیر ملزم ہے. وہ شفیع پر 10 لاکھ واجب نہیں کر سکتا. کیوں؟ شفیع کہہ سکتا ہے کہ میں شبہ نہیں کرتا. اول بینات للغا، اور بینات پیش کی جاتی ہے کس کے لیے؟ تو جو ملزم ہے ان کا قول معتبر ہے، اور ملزم کون ہے؟ شفیع کی گواہ. سنتے ہو تو سننا کبھی آگے وہاں سے نا. اچھا جناب سنو بھائی، یہ میرا مکان، یہ کس کا مکان؟ تبلیغی کا. تبلیغی نے اپنا مکان بیچا زید کا. اب تبلیغی بائے ہیں اور زید مشتری ہے. مشتری و بائی میں اختلاف ہوا. پہلے اختلاف کس میں تھا؟ مشتری شفیع میں. اب اختلاف ہوا مشتری و بائی کے درمیان ثمن کے اندر. مشتری کہتے ہیں کہ میں نے 10 لاکھ کا خریدا ہے، یہ چالاک ہے کہ اگر یہ شفا کرے تو مجھے 10 لاکھ روپے دے گا. اور بائی کہتے ہیں نہیں بھائی، میں نے 2 روپے کے بدلے جو ہے وہ فروخت کیا ہے. اب شفیع کو شبہ کرے گا، 10 لاکھ دے گا جو مشتری بتاتا ہے، یا 2 روپے دے گا جو بائی بتاتا ہے. کہتے 2 روپے دے کر نفع کیجیے گا. ہم یہ سمجھیں گے کہ اس نے اس پر 10 لاکھ کا بیچا تھا اور 2 روپے اس سے مانگ لیا اور باقی معاف کر دیا. دونوں تبلیغی جو ہے. بات سمجھ میں آ گئی. وَإِذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي ثَمَنًا، مشتری نے دعویٰ کیا کہ میں نے 2 لاکھ کی خریدا ہے. وَادَّعَى الْبَائِعُ أَقَلَّ مِنْهُ، اور بائی نے دعویٰ کیا کہ نہ 2 روپے کا میں نے بیچا ہے. وَلَمْ يَقْبِضِ الثَّمَنَ، اور بائی نے ابھی ثمن قبض نہیں کیے. نَأَخَذَهَا، اس زمین کو شفیع لے گا. بما، اس 2 روپے کے بدلے قَالَهُ الْبَائِعُ، جو بائی کہتا ہے. اور ہم یہ سمجھیں گے کہ مکان بیچا ہے کتنے کا؟ 10 لاکھ کا. ٹھیک ہے. اور ما بقیہ شفیع سے ساقط. وَذَلِكَ وَكَانَ ذَلِكَ حَقًّا عَنِ الْمُشْتَرِي، یہ خطأً غلط ہے. وَكَانَ ذَلِكَ، یہ جو بھائی کہتے ہیں مکان بیچا ہے 2 روپے کا، یہ حقًا، یہ اسقاط ما بقی ثمن کا ہے. عَنِ الْمُشْتَرِي. ٹھیک ہے. یہ مدرسے کی کتاب ہے. مطالعہ نہیں کیا نا پھر اس وجہ سے غلط. وَكَانَ ذَلِكَ خَطًّا، یہاں لکھے خطأً. یہ کیسے بناؤ؟ وَهَذَا لِأَنَّ الْأَمْرَ، وَهَذَا، اب تم بتاؤ. بائی اور مشتری میں اختلاف ہوا. مشتری نے کہا میں نے 10 لاکھ کی خریدی، اور بائی کہتے ہیں 2 روپے کی. تو شفیع کس کی بات پر عمل کرے گا؟ بائی. کیوں؟ وجہ یہ کہ نفس الامر میں قیمت یا 2 روپے ہوگی جو بائی بتاتا ہے، یا 2 لاکھ ہوگی. اگر نفس الامر میں قیمت، تو ٹھیک ہے، جو نفس الامر قیمت تھی وہ شفیع ادا کرے. اور اگر نفس الامر میں قیمت 10 لاکھ کی تو ہم یہ سمجھیں گے کہ بائی نے شفیع پر احسان کیا، مبقیہ کو معاف کیا اور 2 روپے مانگ لیے. یہ معنی ہے. لأن الامر قیمت ان کان علی ما قال البائی، اگر نفس الامر میں بائی کے قول کے مطابق ہو، فقط وجبت الشفعۃ به، جو قیمت کی اس پر شفع آیا. اور ان کان علی ما قال المشتری، اگر نفس الامر قیمت مشتری کی قول والا ہے، فقط حت البائع، تو ساقط کیا بائی نے بحث الثمن. یہ وہ لفظ ہے وکان ذلک حتا. ٹھیک ہے. وقد حت البائع، بائی نے ساقط کیا بعض ثمن. وهذا الحت، اور اسقاط ثمن کا مشتری سے ظاہر ہوتا ہے فی حق شفیع، یعنی جتنی مقدار ثمن کی بائی شفیع مشتری سے ساقط کرے وہ مقدار کس سے ساقط ہو جاتی ہے؟ شفیع سے. علما نبین انشاء اللہ تعالی.
تم بتاؤ. مشتری نے قیمت 10 لاکھ بتا دی اور بائی نے 10 روپے بتا دی. شفیع کس کے قول کے اعتبار کرے؟ بائی کا. کیوں؟ شفیع کا شفا مبنی ہے بیع اور بیع کے دو جز ہے ایجاب و قبول. اور ایجاب کون کرتا ہے؟ تو گویا کہ شفا تابع عقد کا ہے اور عقد نام ہے ایجاب کا اور ایجاب کرنے والا کون ہے؟ بائی. تو قول کی قیمت میں کس کی معتبر ہے؟ یہ معنی ہے وَلِأَنَّ التَّمَلُّكَ شفیع جو مالک مکان کا بنتا ہے بائی کے مقابل میں وہ بھی ایجاب ہی بسبب اس کے کہ بائی نے ایجاب بیع کا کیا ہے. نفکان القول قولہ تو قول بائی کا معتبر ہے فی مقدار الثمن. لیکن بائی کا قول کب معتبر ہے؟ ما بقیت مطالبۃ جب تک بائی کا مطالبہ موجود ہو. بائی کا مطالبہ کب موجود ہے؟ کہ ابھی اس نے پیسے قبض نہیں کیے ہیں. فَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ بِقَوْلِهِ. ٹھیک ہے. یہاں بائی اور مشتری میں اختلاف تھا لیکن مشتری ثمن زیادہ بتلاتا تھا 10 لاکھ اور بائی کم بتاتا تھا. ہاں اب اس کا الٹ ہے. بائی اور مشتری میں اختلاف ہوا مقدار ثمن میں لیکن بائی زیادہ بتاتا ہے 10 لاکھ اور مشتری 10 روپے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اختلاف ہوا. جب اختلاف ہوا تو قاضی بائی اور مشتری کو کہے گا قسم. کیا کروں؟ اور پھر قاضی اضافت بیع کا مشتری کی طرف فسخ کرے گا اور شفیع کو کہے گا کہ بائی جو قیمت مشتری سے مانگتا تھا وہ دینے کے لیے تیار ہو یا نہیں. اگر تیار تھا تو مکان لے لے, نہ تیار تھا تو اپنا راستہ لے. ٹھیک ہے. اس صورت میں اختلاف میں کون زیادہ رقم بتاتا ہے؟ بائی 10 لاکھ بتاتا ہے, مشتری 10 روپے کہتا ہے تو قاضی دونوں کو قسم پیش کرے گا. اگر دونوں نے قسم اٹھا لی تو قاضی بیع کی اضافت للمشتری فسخ کر کے مشتری کی طرف اضافت کرے گا اور شفیع کی طرف, اور شفیع کو کہا جائے گا کہ جو قیمت بائی مشتری سے مانگتا تھا وہ دو, اگر نہیں دیتے تو اپنا راستہ لو. وَلَوْ اِدَّعَ الْبَائِعُ الْأَكْثَرَ اگر بائی زیادہ قیمت مانگے مشتری کم دے دی يَتَحَالَفَانْ وَيَتَرَادَّا دونوں قسم اٹھا کر مشتری مبیعہ واپس کرے گا, بائی پیسے واپس کرے گا. وَأَيُّهُمَا نَكَلَ اور پھر شفیع بائی کے قول کے مطابق ثمن ادا کرے. اور وہ ایوہما نہ کرا. اور اگر مشتری کہے میں قسم نہیں اٹھاتا معلوم بائی والی بات سچ ہے تو شفیع بائی کی بتائی ہوئی قیمت ادا کرے. اور اگر مشتری نے قسم اٹھانے سے انکار کیا یہ بائی نے قسم اٹھانے سے انکار کیا, معلوم ہوا کہ جو قیمت مشتری بتاتا ہے وہ ٹھیک ہے تو شفیع وہ قیمت ادا کرے گا. وہ ایہما بائیوں مشتری میں سے جو بھی نقل انکار کرے گا ظاہر ثابت ہوا کہ ان الثمن ما یقولہ الآخر ثمن وہ ہے جو دوسرا بتاتا ہے. فیاخذھا تو زمین لے گا شفیع بذالک او ان حلفا اور اگر دونوں نے قسم اٹھائی نو قاضی بیع فسخ کرے گا لا معرفہ ویاخذھا الشفیع اور زمین شفیع لے گا بقول بائی کے قول کے مطابق. کسی نے کہا بیع فسخ ہوا تو شبہ باتی ہوا, کہتے یہ پہلے گزر چکا ہے کہ بیع فسخ ہوتی ہے یا اضافت. یہ معنی ہے لأن فسخ البیع فسخ بیع لا یوجب بطلان حق الشفیع. ٹھیک ہے, لیکن یہ تفصیل اس وقت ہے کہ بائی اور مشتری میں اختلاف ہوا اور بائی نے ثمن قبض نہ کی. اگر بائی کہے میں نے 10 لاکھ کی بیچی ہے اور مشتری کہتے میں نے 10 کی خریدی ہے اور بائی پیسے قبض کر چکا ہے تو اب بائی کے قول کے اعتبار نہیں ہے. کس کے قول کا اعتبار؟ کیوں؟ بائی کا نہ ملک رہا اور نہ قبض رہا تو یہ بمنزل اجنبی کے ہیں. اب جو قیمت مشتری بتاتا ہے شفیع کو دینی پڑے گی.
وَإِنْ كَانَ اگر بائی تھا قبض السمن سمن قبض کر چکا تھا نو اخذ شفیع مشفوع لے گا بما قال المشتری ان شاء اگر چاہے ولم يلتفت الى قول البائی او قال بائی کی طرف نہیں دیکھے گا لأنه لما استوفى الثمن کیونکہ بائی نے جب پیسہ وصول کیا نو انتہا حکم العقد حکم عقد کا جو قبض ثمن تھا وہ پورا ہوا وخرج هو من البائع اور یہ درمیانی شفیع و مشتری سے نکل گیا وصار کالاجنبی اور وہ مروت بنا وبقي الاختلاف بین المشتری والشفیع اور اختلاف مشتری اور شفیع میں ہے وقد مینا اور وہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اگر تحالف کا میدان آ جائے تو کس کا حلف معتبر ہے مشتری کا اور اگر بینات کا میدان آ جائے تو شفیع کا بھائی تو نکل گیا پھر سنو بھائی اگر پتہ چلا کہ بائی نے پیسے قبض نہیں کی تو بائی کے قول پر شفیع عمل کرے اور اگر پتہ چلا کہ بائی پیسے قبض کر چکا ہے تو مشتری کا قول معتبر ہے وہ پیسے دے گا اور اگر معلوم نہیں تھا کس نے پیسے لیے ہیں یا نہیں لیے اب بائی کہتے ہیں کہ بیت الدار بألفین وقبضت الثمن بیت الدار بألفین و تو شفیع کس کو پکڑے گا بائی کو کیونکہ جب اس نے کہا بیت الدار تو شفا اس کے ساتھ متعلق ہوا بعد میں جو کہتے ہیں قبضت الثمن یہ عیار اور چالاک ہے یہ شفیع کی خصومت سے بچنا چاہتا ہے اس لیے کہتے ہیں قبضت الثمن کا قول معتبر نہیں ہے بات سمجھ میں آ گئی ولو كان نقد الثمن غیر ظاہر اگر ثمن کا قبض معلوم نہیں تھا وقال البائع بائی نے کہا بیت الدار میں نے زید پر مکان بیچا 1000 کے بدلے اور ثمن لے چکا ہوں تو شفیع لے گا بالالفا لانه بائی نے جب ابتدا کی اقرار بالبیع کے ساتھ تو شفا اس کے ساتھ متعلق ہوا وبقوله تو بائی کا قول اس کے بعد کہ قبضت الثمن اس سے مقصد ارادہ ہے اسقاط حق شفیع کا ویرد تو یہ رد کیا جائے گا علیہ کس کے اوپر با ایک کے اوپر ولو قال ولو اور اگر بھائی پتہ نہیں تھا کہ بھائی نے پیسے لی ہے یا نہیں لیکن اس نے یہ کہا قبضت الثمن وهو 1000 تو مولوی صاحب اس کے ساتھ خصومت جائز نہیں ہے کیونکہ قبضت الثمن سے معلوم ہوا کہ اس کا نہ ید رہا نہ ملک رہا یہ بیچ سے نکل گیا تو وہ ہوا 1000 مقدار یہ غلط بتاتا ہے اب مقدار ثمن کا وہی ہے ہاں ولو قال اگر بائی کہی قبضت الثمن ایک قول وهو 1000 دوسرا قول نو لم يلتفت الى قوله 1000 کا اعتبار نہیں ہے لان الاول قبضت الثمن جو اقرار بقبض الثمن خرج من البين بائی درمیان سے نکل گیا اور ساقط ہے اعتبار اس کے قول کا مقدار ثمن میں جو کہ ہوا 1000 بتاتا ہے بات سمجھ میں آ گئی فصل